سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ اپنے دور کے پرانے واقعات یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، پاکستان اور چین کے مابین تزوراتی شراکت مثالی ہے، اس لیے کہ یہ شراکت انسانی رشتوں کی گہرائی اور وسعت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ 1980 کی دہائی کی بات ہے، جب ثقافتی انقلاب کے بعد چین نے ایشیا پیسیفک کے خطے اور اس سے آگے تک بغیر کسی شرائط کے اقتصادی تعاون کی پالیسی کا اعلان کیا۔ چین کے اس اقدام کا مقصد خطے کے استحکام اور یکجہتی اور امن کے قیام کے لیے موزوں عالمی نظام کی راہیں استوار کرنا تھا۔ ریاستی پالیسی کی تشریح کے لیے اقتصادی تعاون کونسل SCO کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اب وسعت اختیار کر کے اقتصادی تعاون کے لیے مضبوط ادارہ جاتی بنیاد کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ 1980 کی دہائی کے دوران پاکستانی افواج وار کالج کے تعلیمی ادارے تربیت یافتہ پیشہ ور افسران فوج کے اہم عہدوں پر تعینات تھے، جو ہماری مستقبل کی لڑائی اور سلامتی کے تقاضوں کا تجزیہ کرنے اور اعلیٰ تکنیکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کی رسد کے لیے باقاعدہ عسکری نظام وضع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایک سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے افواج کے لیے ایک جامع ماڈرنائزیشن پروگرام مرتب کر لیا، جو سال 2000 اور اس سے بھی آگے تک سلامتی کے لیے درکار تمام ضروریات کا احاطہ کرتا تھا۔ 1982 کے آغاز میں ہم نے منصوبے کے مطابق اعلیٰ تکنیکی ہتھیاروں، عسکری ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تلاش کے کام پر عمل درآمد شروع کیا اور پہلے امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کی مارکیٹوں کا رخ کیا، جہاں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کچھ ہتھیار ملے، لیکن وہ ممالک ان ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی دینے کو تیار نہیں تھے تاکہ ہمیں ان ہتھیاروں کے بنانے کی مہارت حاصل ہو سکے۔ بالآخر ہم نے مطلوبہ سامان کی تلاش کے لیے چین کا پہلا دورہ کیا۔ پہلی ملاقات میں ہم نے اپنے مطلوبہ سامان کی فہرست پر اپنے دستیاب وسائل یعنی $600 ملین کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کی اور ہمیں تسلی بخش جواب ملا۔ ہمیں بتایا گیا کہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے ہم 4 ہفتوں بعد دوبارہ چین آئیں۔ اگلے ماہ ہم پھر چین جا پہنچے، جہاں ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا اور ہمیں ایک کانفرنس روم میں لایا گیا، جہاں سول کپڑوں میں ملبوس متعدد چینی بزرگ ہستیاں ہماری منتظر تھیں۔ ہم نے اپنے میزبان سے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں غلط جگہ پر لے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم آپ کو اپنی دفاعی پیداواری کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کے لیے یہاں لائے ہیں، جو بتائیں گے کہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کیا کچھ ہے اور کب تک وہ آپ کو مطلوبہ سامان حرب دے سکیں گے۔ ہمیں اطمینان ہوا اور اجلاس شروع ہوا۔ سامان کی فہرست جو ہم نے گزشتہ ماہ ان کے حوالے کی تھی، اس پر بات چیت کرنے میں 1 گھنٹہ لگا اور وہ ہمارا تمام مطلوبہ سامان بما ٹیکنالوجی بغیر کسی پیش کی شرط کے دینے پر رضامند ہو گئے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پیشتر اس کے کہ میٹنگ ختم ہوتی ہمارے میزبان نے پوچھا، کیا آپ کو یہی کچھ چاہیے تھا یا کچھ اور بھی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہمیں چاہیے تو اور بھی بہت کچھ، لیکن ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کر خریداری کرنی ہے، یعنی $600 ملین جو ہمیں فراہم کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کے مطلوبہ سامان کی فہرست دیکھنا چاہیں گے۔ میں نے فہرست نکالی اور ایک ایک آئٹم پر بات شروع ہوئی۔ ہمارے چینی دوستوں نے ہر مطالبے کو خوش دلی سے قبول کیا، لیکن جب حساب کتاب کیا گیا تو معاملہ $1.7 بلین تک جا پہنچا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ قیمتیں عالمی مروجہ قیمتوں سے کم از کم 200% ارزاں تھیں۔ میں نے کہا، ہم اتنی بھاری رقم کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں جواب ملا، آپ اپنی سہولت کے مطابق جیسے چاہیں آئندہ 25 برسوں میں ادائیگی کریں۔ اس رقم کی آخری قسط 2007 میں ادا کی گئی۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور پورے اعتماد کے ساتھ وطن واپس لوٹے اور کامیابی کی داستان چیف آف آرمی سٹاف اور ساتھیوں کو سنائی۔